بڑی ہی تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے اس نئے ٹیکنیکل دور میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب جنگوں کو لڑنے کا طریقہ بھی بدل چکا ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی فوج کے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی چیز میٹر کرتی ہے، کوئی چیز سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے تو وہ ہے اس کی ایئر فورس۔ آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن خطرناک اور ایڈوانس فائٹر جیٹس ضرور ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے ہی اوپر نظر ڈال لیجئے کہ جو اپنی لگ بھگ ساری ہی جنگیں 95% صرف اور صرف ایئر فورس سے ہی لڑ لیتا ہے۔ جب تک اس کے دشمن کچھ سمجھ پاتے ہیں اس سے پہلے ہی اس کے فائٹر جیٹس تمام علاقوں میں تباہی مچا کر نکل چکے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا کبھی آپ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ آخر اسرائیل کے پاس ایسا بھی کون سا خاص یہ فائٹر جیٹ ہے کہ جس کی مدد سے وہ چند لمحوں کے اندر ہی غازہ، لبنان، عراق، سیریا اور یمن سب پر بمباری کر ڈالتا ہے؟ اور آخر اس فائٹر جیٹ کے اندر ایسی کون سی خاص چیز ہے کہ جس کا توڑ یمن کے ہوتی، حزب اللہ، حماس اور ایون شاید ایران کے پاس بھی نہیں ہے؟ اسی کا جواب پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے، مگر اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، یا پھر یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ مدے پر واپس آئیں تو اسرائیل پچھلے ایک سال سے یا اس سے بھی کچھ پہلے سے جنرلی ساری ہی جنگوں میں ان سارے ہی دیشوں کے اندر بمباری کرنے کے لیے جس ایک اسپیشل فائٹر جیٹ کا استعمال کرتا ہے اس کا نام ہے F-35، جو امریکہ سے بلونگ کرتا ہے، اور خود امریکہ کے مطابق ہی یہ اس کا ابھی تک کا سب سے خطرناک اور سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے۔ دنیا بھلے ہی اس کو آج شارٹ میں F-35 کہتی ہے، لیکن اس کا جو اصلی اور پورا نام ہے وہ ہے لاکہیڈ مارٹن F-35 لائٹننگ II، جو دراصل اسی امریکن کمپنی کے نام سے ہی جڑا ہوا نام ہے کہ جس کمپنی کے دوارا اس اسپیشل فائٹر جیٹ کو بنایا گیا ہے۔ اس کمپنی کا نام ہے لاکہیڈ مارٹن۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ ملٹی پرپس کے لیے بنایا گیا ہے، مطلب باقی فائٹر جیٹس کی طرح اس کے ساتھ بہت ساری لیمیٹیشنز لگی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اس کو بے شمار جنگی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ہر طرح کے موسم کے لیے سوٹیبل ہے، چاہے بارش ہو رہی ہو، ہوا چل رہی ہو، آندھی آ رہی ہو، طوفان ہو، یہ اپنا کام لگاتار کرتا رہتا ہے۔ دوستو یہ فائٹر جیٹ سنگل انجن ہونے کے ساتھ ساتھ سنگل سیٹر بھی ہے، مطلب اس کو اڑانے کے لیے صرف ایک ہی پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کہ جو اس کو باقیوں سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کی اسپیشل لینڈنگ، مطلب باقی فائٹر جیٹس کی طرح اس کو اڑان بھرنے کے لیے یا پھر لینڈ کرنے کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا رن وے نہیں چاہیے ہے، بلکہ بہت ہی چھوٹے پر یہ کام بخوبی کر لیتا ہے۔ اور ہوش اڑا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ بنا رن وے کے ہی اڑان بھر سکتا ہے اور ساتھ ہی لینڈ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر اپنی جگہ سے ہی اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اوپر سے ڈائریکٹ اپنی جگہ پر ہی نیچے اتر جاتا ہے، بالکل یہی کام ضرورت پڑنے پر F-35 نام کا یہ فائٹر جیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس فائٹر جیٹ کو کیونکہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس کر کے بنایا گیا ہے تو اسی لیے زیادہ تر دیشوں کے پاس جو ٹیکنالوجی موجود ہے اس کی مدد سے اس کو پکڑنا، ڈیٹیکٹ کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ابھی تک کے اتہاس کا سب سے ایڈوانس اور سب سے خطرناک یہ فائٹر جیٹ آسمان میں رہ کر مانو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ حملہ تو کر ہی سکتا ہے، اس کے علاوہ دشمن کی جاسوسی بھی کر سکتا ہے اور اپنی ملٹری کے لیے انٹیلیجنس بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ دنیا کی نظر اس اسپیشل فائٹر جیٹ پر سن 2006 میں، مطلب آج سے لگ بھگ 18 سال پہلے اس وقت پڑی تھی کہ جب اس کو بنانے کے بعد آسمان میں پہلی بار اڑایا گیا۔ حالانکہ امریکن آرمی نے ابھی بھی اس کو اپنی آرمی کو نہیں سونپا، بلکہ لمبا وقت گزر گیا اور پھر 31 جولائی 2015 کو فائنلی امریکہ نے اس فائٹر جیٹ کو اپنی آرمی کو سونپنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اگلے سال یعنی 2 اگست 2016 کے دن اس فائٹر جیٹ کی سیریز کا جو اگلا ماڈل تھا مطلب F-35A، اس کو امریکہ کی طرف سے اب اپنی ایئر فورس کو بھی سونپ دیا گیا۔ پھر سن 2019 میں امریکہ کی طرف سے اس کی جو اگلی سیریز تھی مطلب F-35C، اس کو بھی اپنی نیوی مطلب جل سینا کو سونپ دیا گیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ موجودہ وقت میں امریکہ کے پاس لگ بھگ 1000 کے قریب F-35 جیٹس موجود ہیں۔
اس کو بنانے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک امریکن کمپنی کا ہاتھ ہے، حالانکہ کچھ حد تک مدد ایک یوکی کی کمپنی کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اس سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ کے اندر کوئی ایک اہم پرزہ چائنا کا بھی لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کئی بار پریشان بھی دکھا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری خبریں بھی آتی رہتی ہیں، ایون ایک دو بار تو امریکہ کی طرف سے صرف اسی وجہ سے ہی دنیا کی باقی دیشوں کو اس فائٹر جیٹس کی سپلائی روک دی گئی تھی، مطلب پورے پروجیکٹ کو ہی اسٹاپ کر دیا گیا تھا۔ اب دوستو یہ بات تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ سن 2016 تک امریکن آرمی کے پاس یہ اسپیشل فائٹر جیٹس آ چکے تھے، مگر پھر بھی امریکن آرمی کی طرف سے اپنے کسی بھی دشمن کے خلاف اس فائٹر جیٹس کا کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ امریکہ سے بھی پہلے، بلکہ دوسرے شبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی نے ان فائٹر جیٹس کا استعمال اپنے کسی دشمن کے خلاف کیا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل تھا۔ دراصل 2018 میں کویت کے ایک اخبار الجریدہ نے یہ رپورٹ پبلش کی تھی کہ 2018 میں ہی جولائی کے مہینے میں ایک ملٹری ڈرل کے دوران اسرائیل کے جو پائلٹ تھے وہ انہی فائٹر جیٹس کو لے کر ایران کے اندر انٹر ہوئے تھے اور باقاعدہ اندر گھستے ہوئے تہران تک پہنچ گئے تھے، اور تہران تک گھسنے کے باوجود بھی وہ پوری سلامتی کے ساتھ بنا ڈیٹیکٹ ہوئے اپنے ملٹری بیسز پر واپس آ گئے تھے۔ اس خبر کو اس وقت اور بھی زیادہ بل ملا کہ جب کچھ اس طرح کی رپورٹس آنی شروع ہوئیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مطلب سید علی خامنائی نے اس دور کے ایران کے ایک ٹاپ ایئر فورس کمانڈر کو فائر کر دیا، مطلب برخاست کر دیا، تو اسی لیے یہ مانا گیا کہ اس دور میں سپریم لیڈر کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ بھی شاید اسی غلطی کی وجہ سے لیا گیا تھا، مطلب ایئر فورس کے کمانڈر کو ایک طریقے سے پنش کیا گیا تھا کہ جب اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا تو تم کو خبر کیوں نہیں ہوئی۔ ایک دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ جب سے یہ فائٹر جیٹ ملٹری یوز میں آیا ہے تب سے اس کا سب سے زیادہ استعمال صرف اور صرف اسرائیل نے ہی کیا ہے، چاہے بات عراق کی ہو، سیریا کی ہو، لیبنان کی ہو، فلسطین کی ہو، یمن کی ہو، ہر جگہ پر اسی فائٹر جیٹ کی مدد سے ہی اسرائیل لگاتار بمباری کرتا آیا ہے۔ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ وہ سن 2044 تک اپنے سب سے خطرناک اور ایڈوانس فائٹر جیٹس کو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے 2400 سے 2500 کے قریب ملٹری بیسز پر تعینات کر دے گا۔ حالانکہ یہاں پر ایسے دیشوں کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے کہ جو آلریڈی اس فائٹر جیٹ کو امریکہ سے خرید چکے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاصل کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، چیک ریپبلک، ڈنمارک، فن لینڈ، گریس، جرمنی، اٹلی، جاپان، نیدرلینڈ، ناروے، پولینڈ، رومانیہ، سنگاپور، ساؤتھ کوریا، سوئٹزرلینڈ اینڈ یونائٹڈ کنگڈم، جبکہ ٹرکی، UAE اور تھائی لینڈ جیسے کچھ ایسے دیش بھی ہیں کہ جن کو یہ فائٹر جیٹس لگ بھگ ملنے ہی والے تھے، مطلب ڈیل وغیرہ بھی ہو گئی تھی لیکن آخر میں کسی نہ کسی وجہ سے یہ ڈیلز کینسل کر دی گئیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاید فیوچر میں بہت جلد ہی امریکہ کی طرف سے ان فائٹر جیٹس کو مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ کو دیا جائے۔ امریکہ کا 5th جنریشن کا یہ F-35 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹی پرپس ہے اور ساتھ ہی ہر طرح کے موسم میں کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی رینج بھی لگ بھگ 2800 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کی رفتار بھی ساؤنڈ سپیڈ سے ڈبل بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ فائٹر جیٹ اڑان بھرتے ہوئے 29,900 کلو گرام کے قریب وزن کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کتنے خطرناک ہتھیاروں سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال دوستو F-35 سے ریلیٹڈ یہ ساری جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ باقی آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔